سم ٹائم ایک عام سے مریض ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور ڈاکٹر اس کو اتنا ڈرا دے گا کہ وہ بیمار مریض بن جاتا ہے، اور وہ دائمی طور پہ اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ بات فیڈ ہو جاتی ہے کہ یار میں تو اب اس بیماری سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ہمارا سینئر، ہمارا کوئی ٹرینر، کوئی موٹیویشن کی بات کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ٹرانس کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کے مائنڈ کے اندر وہ بات چلی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں ہوتے چونکہ وہ جج کر رہے ہوتے ہیں اس کو، کیونکہ ہم موسٹ پرابیبلی یہی ہے کہ آپ کوئی اچھی پوسٹ کریں اس کے اوپر بھی فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز ایبٹ آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہے آپ سے ایک جو ہے وہ سکسیس سٹوری جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 5 فروری کی بات ہے، تو چونکہ وہ چھٹی کا دن تھا تو ہم نے کہا چلیں ایک جو ورک شاپ ہے وہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں، تو اس کا نام ہم نے رکھا یو کین، یعنی تم کر سکتے ہو۔ تو وہ ایسا کہ ہم نے مختلف لوگوں کو انویٹیشن دی اور مطلب ہے کہ رینڈملی سوشل میڈیا پہ دے دیا، تو وہ ایسے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً کوئی 78 کے قریب جو ہے وہ لوگ آ گئے، اور اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے خواتین کی تھی، اور وہ خواتین جو مطلب ہے کہ ورکنگ لیڈیز ہیں، یعنی کام کرتی ہیں، اور اس میں مطلب سوسائٹی کے مختلف لوگ تھے، یعنی کہ 3-4 ڈاکٹر بھی تھے، مطلب ہے کہ کوئی ڈرائیور بھی تھے، مطلب ہر طرح کے لوگ تھے، بڑے زبردست قسم کا ایک گروپ بن گیا۔ تو اس پہ یہ تھا کہ پروگرام یہ تھا کہ تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ بات ہوگی، لیکن بجائے اس کے کہ 1 گھنٹہ ہو، وہ 3 گھنٹے تک ہماری ڈسکشن چلتی رہی، اور اس کا جو مرکزی حال تھا کہ وہ یو کین کی گرد ہی وہ گھومتی رہی۔ اچھا، ورکشاپ وغیرہ ختم ہو گئی، اس کے بعد بات آئے گی ہو گئی، تو فروری اور مارچ، اپریل، مئی، جون میں ان میں سے ایک جو پارٹیسپینٹ تھے ان کے ہم میرا جانا ہوا، تو میں جو ہی وہ گیا تو وہ بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا سر آئیں، آپ کی وجہ سے تو میری زندگی بدل گئی۔ تو میں حیران ہوں کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی، اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اور میں ہر وقت جو ہے وہ سوچوں میں گم رہتا تھا، اور آج جو ہے کہ میں ایک کمپنی ہے اس کے اندر جاب بھی کر رہا ہوں، مجھے گاڑی بھی مل گئی ہے، میری اچھی سیلری بھی ہے، اور میں نے بہت اچھی جو ہے وہ سیلز ابھی کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے، اور میں خود جو ہے وہ ایک بہت اچھے سسٹم کے اندر آ گیا ہوں۔ اور اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ آپ کے وہ الفاظ جو تھے ان کی وجہ سے جو ہے وہ میرے اندر یہ تبدیلی ہے، یہ ادروائز میں تو کئی سالوں سے جو ہے وہ ڈپریشن کے اندر جو ہے وہ گرا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد مجھے اور ایک جیسے ایکسلریٹ ہوتا ہے بندہ، اور مجھے خوشی کا احساس ہوا کہ کم از کم میری وجہ سے ایک فیملی کے اندر تو بہتری آئی۔ اب یہ کیا گیا تھا، اب ظاہر ہے اس کو میں نے دیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ ان کے لیے میں نے چند الفاظ ایسے استعمال کیے یا ان کو کچھ کیس اسٹڈیز ایسی بتائیں جو انہوں نے اپنے ساتھ اس کو لے لیا، اور اس پہ جب کام کرنا سٹارٹ کیا تو ان کی جو لائف ہے اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اب جو ورڈ ہے یو کین یا تم کر سکتے ہو، اینڈ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ الفاظ وہی بندہ استعمال کر سکتا ہے جو الفاظ کی ویلیو سے آگاہ ہے۔ سم ٹائم ایک عام سے مریض ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور ڈاکٹر اس کو اتنا ڈرا دے گا کہ وہ بیمار مریض بن جاتا ہے، اور وہ دائمی طور پہ اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ بات فیڈ ہو جاتی ہے کہ یار میں تو اب اس بیماری سے نکل ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کلینکس میں جائیں نا تو وہاں پہ بیماریوں کے چارٹ لگے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی علامات لکھی ہوتی ہیں کہ جی یہ بیماری، یہ سمٹم، یہ اب وہ جو باہر ویٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ ایک بندہ ظاہر ہے فارغ ہے، اٹھ کے ایک بیماری کو پڑھے گا، اس کو لگے گا یار یہ تو میرے اندر یہ ساری علامات ہیں، وہ ایک دوسری کو پڑھے گا، اس کو لگے گا یہ تو سارے سمٹم میرے اندر ہیں، تو وہ کرتے کراتے ہر میں بیماری کا نام ہوگا جی اس بیماری کو یہ کہتے ہیں۔ تو میں نے ڈان میں ایک آرٹیکل پڑھا کہ کچھ کمپنیز جو ہیں وہ پہلے بیماری کو بناتی ہیں، اس کے بعد اس کے لیے جو ہے وہ میڈیسن بناتی ہیں، تو پہلے بیماری کو لانچ کیا جاتا ہے اس کے بعد۔ اب یہ بیماری کی لانچنگ کیا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور سمپل بات یہ ہے کہ آپ کسی مریض کے اندر، ایک بالکل ٹھیک آدمی ہے، اس کی مائنڈ کے اندر ایک بات ڈال دیں کہ بس تم اس سے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، تو آپ دیکھیں اس کے بارے میں اس کے ساتھ یہی پروسیس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ، ہماری جو ٹونیلٹی ہے وہ، اور ہماری جو باڈی لینگویج ہے اس کی کسی کے انکانشیس مائنڈ پہ کیا افیکٹ جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، اس سے ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ہپنوسس کے بارے میں بات کی تھی، اور جو کمانڈز ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی، تو اسی طرح اگر کوئی ہمارا سینئر، ہمارا کوئی ٹرینر، کوئی موٹیویشن کی بات کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ٹرانس کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کے مائنڈ کے اندر وہ بات چلی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں ہوتے چونکہ وہ جج کر رہے ہوتے ہیں اس کو،
کیونکہ ہم موسٹ پرابیبلی یہی ہے کہ آپ کوئی اچھی پوسٹ کریں اس کے اوپر بھی فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں. وائی؟ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں. اب جو ججمنٹ ہے نا وہ سیکھنے کا پروسیس جو ہے اس کو سلو کر دیتی، کیونکہ ہمارا جو اپنا برتن ہے وہ خالی ہوگا تو اس کے اندر ہی کچھ آئے گا. اب بتا کہ ہم کسی بھی سیمینار میں جاتے ہیں، کسی ورک شاپ میں جاتے ہیں، اور جو ٹرینر ہے وہ ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے. یہ ساری طریقے ججمنٹل ہوتی ہیں. وہ جو اس کا کنٹینٹ ہے نا وہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہا ہوتا. کیوں؟ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کی اگینسٹ جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو ریزسٹنس ہے وہ کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ ایک تو جو لوگ کوچنگ کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ٹرینر ہیں یا وہ لوگ جو کسی کے مینٹور ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کی فریکوینسی جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ میچ ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم چاہے وہ سیلز میں، چاہے ہم ڈاکٹر ہیں، چاہے ہم مارکیٹنگ کے اندر ہیں، اور چاہے ایڈورٹائزنگ میں، یعنی جو بھی شعبے ہیں، شعبہ زندگی ہیں جس میں سے بھی ہم ایون اگر مدر ہیں، پیرنٹ ہیں، فادر ہیں، بیٹے ہیں، کوئی بھی آپ کا رول ہے اس زندگی میں، تو ہم دوسروں کے ساتھ اپنی فریکوینسی میچ ہی نہیں کرتے. اور جب میچنگ نہیں ہوتی تو پھر آگے بات ہی نہیں بن سکتی. اس کی بیسکلی سے ہوتا کیا ہے کہ جی اگر مجھے کوئی اپنی کسی ڈریس کی تعریف کرتا ہے نا کہ میرے پاس اتنا اچھا ڈریس ہے، میں کہتا ہوں تمہارے پاس کیا ہے؟ ڈریس تو میرے پاس ہے. اب وہیں سے آپ کی فریکوینسی جو ہے وہ ختم ہوگی. اب جو فریکوینسی ختم ہوگی تو آپ نہ تو اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں اور نہ آپ کی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریلیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور سم ٹائم یہ جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری ایکٹیویٹیز، ایون باڈی لینگویج، ہم زبان سے کچھ نہ بولیں، ہمارے جو جیسچر ہیں، ہمارے جو چہرے کے ایکسپریشنز ہیں، وہ بھی اگلے کو ہم سے جو ہے وہ دور لے کے جاتے ہیں. اور آج کے جو دور ہے اس میں چونکہ بات ہوئی تھی یو کین سے، تو یو کین اسی وقت پاسبل ہے جب آپ ایکسلریٹ ہوں. اب وہ ایکسلریشن کیا ہے؟ کسی کی تحریر پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تحریر بھی آپ وہ پڑھیں گے جس کے ساتھ آپ کی فریکوینسی میچ ہوگی، یا آپ کسی کی بات بھی اس وقت سنیں گے جب آپ کی فریکوینسی میچ ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ سمندر وہی ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں سمندر سے جو ہے وہ موتی نکال کے لاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ صرف مچھلیاں پکڑتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ریت جو ہے وہاں سے لے کے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں صرف اپنے پاؤں بھگو کے آ جاتے ہیں. اب سمندر ایک جیسا ہے، لیکن جس کا جس چیز پہ فوکس ہے اور وہ وہیں سے اس کو وہی حاصل ہوتا ہے. بات پھر وہی ہے کہ وین یو پرسیو یو ریسیو، وین یو فوکس یو اٹریکٹ. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.